بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے الحمد للہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 117 ہے، اور مضمون جو پچھلے درس سے شروع ہوا تھا الدین الصناعی یعنی مصنوعی دین، آج اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلی سبق میں ہم نے مصنوعی دین اور حقیقی دین کی تعریف کے لیے، پہچاننے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے مختلف امثلہ کے ذریعے سے ہمیں وہ بتایا کہ ان چیزوں میں جس طرح فرق ہوتا ہے وہی فرق ایک حقیقی اور مصنوعی دین میں ہوتا ہے، یعنی ایک دنیا جو حقیقت میں موجود ہے اور ایک جو نقشے پر ہے، ان دونوں میں جتنا فرق ہے، یا ایک انسان میں اور انسان کی صورت میں، تصویر میں جتنا فرق ہے، یہی تب بہت سارے انہوں نے مثالیں دی، آپ حضرات نے پڑھی ہوں گی، اس میں سبق میں سنی بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اب آگے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں الدین الصناعی حرکات و سکنات و الفاظ ولا شیء وراء ذلک، کہ مصنوعی دین، بناوٹی دین، یہ حرکات، سکنات اور صرف الفاظ ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ والدین الحق دین روح و قلب و حرارت، جبکہ دین حقہ، حقیقی دین، یہ روح، قلب اور حرارت ایمانی کا دین ہے۔ الصلاۃ فی دین الصناعی العاب ریاضیۃ، مصنوعی دین میں نماز محض ایک ورزشی کھیل ہے۔ والحج حرکت آلیۃ و رحلۃ بطنیۃ، اور حج یہ دمبے کی چکی والی حرکت اور بدنی سفر ہے۔ والمظاہر الدینیہ اعمال مسرحیۃ او اشکال پہلوانیہ، دینی مظاہر چراگاہ والے اعمال یا پہلوانی والی شکلیں ہیں، مطلب یعنی کانا اور جسم، بس یہی ان کا مقصد ہے کہ کانا ملتا رہے اور جسم پلتا پھولتا بڑھتا رہے، یہی ان کا مطلب اور مقصد اور منتہا ہوتا ہے اس میں۔ ولا الہ الا اللہ فی دین الصناعی قول جمیل لا مدلول لہ، مصنوعی دین میں لا الہ الا اللہ ایک ایسا اچھا قول ہے جس کا کوئی مدلول نہیں۔ اما فی دین الحق فہی کل شیء، جبکہ دین حقہ میں یہی لا الہ الا اللہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ثورۃ علی عبادت المال، یہی مال کی عبادت، و ثورۃ علی عبادت السلطان، بادشاہ کی عبادت، و ثورۃ علی عبادت الجاہ، جاہ و مرتبہ کی عبادت، و ثورۃ علی عبادت الشہوات، شہوات کی عبادت، و ثورۃ علی کل معبود غیر اللہ، اور ہر معبود کے سوا، یعنی ہر معبود کی عبادت کے خلاف یہ کیا ہے؟ ثورۃ، بغاوت ہے۔ یہاں پر یہ دو الفاظ ہیں جی، العاب، العاب بھی اسے پڑھ سکتے ہیں باب افعال سے، لعبہ سے ہے، یہ باب افعال سے ہی اس کو لے لیتے ہیں پہلے۔ العابن، کھیل کود، العابن کا معنی یہاں پر کھیل کرنے کے معنی میں آئے گا۔ اس کو اگر ہم باب فتحہ اور سمعہ سے لے لعبن، تو پھر رال ٹپکانے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ملاعبتاً
باب مفاعلہ سے یہ استعمال ہو سکتا ہے. باہم کھیلنا، مستی کرنے کے معنی میں، کھیلنے کے معنی میں، اپنے بیویوں کے ساتھ وہ کھیلنے کے معنی میں مقصود ہوتا ہے. دوسرا لفظ ہے جی ثورتن. ثور یہ باب نصر سے ثورن یا ثورانن دونوں طرح مصدر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں. حملہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی. لا الہ الا اللہ فی الدین الصناعی تتفق مع اجناس الرأس والخضوع لشہوة البدن وتتفق مع الذلة والمسکنہ. لا الہ الا اللہ مصنوعی دین میں بدن کی خاطر، بدن کی شہوت کی خاطر سر جھکانے اور ذلیل اور رسوا ہونے یا ذلت و مسکنت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي دِينِ الْحَقِّ لَا تَتَّفِقُ إِلَّا مَعَ الْحَقِّ، جبکہ لا الہ الا اللہ دین حق میں صرف حق کے ساتھ ہی جمع ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ فی دین الصناعی تذهب مع الریح وفی الدین الحق تزلزل الجبال. مصنوعی دین میں لا الہ الا اللہ ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے، جبکہ حقیقی دین میں لا الہ الا اللہ پہاڑوں کو ڈگمگا دیتا ہے. الدین الصناعی صناعت کصناعت النجارۃ والحیاک. مصنوعی دین تجارت اور کپڑے بننے کی صنعت کی طرح ایک صنعت ہے. یمہر فیہا الماہر بالحذق والمران، جس میں ماہر شخص حذاقت اور پختگی کی بدولت تجربہ کار ہوتا ہے. اما الدین الحق فروح و قلب و عقیدت، جبکہ دین حق روح، قلب اور عقیدہ کا نام ہے. لیس عملا ولكن يبعث على كل عمل جلیل وكل عمل نبیل، جبکہ دین حق روح، قلب اور عقیدہ کا نام ہے. یہ کوئی عمل نہیں ہے لیکن ہر بڑے اور عظیم عمل پر ابھارتا ہے. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے. پہلا الحیاکہ، حواکہ سے ہیں. یہاں یہ باب نصر سے استعمال ہوا ہے. حیاکتن یا حوکن مصدر اس کا دونوں طرح سے آ سکتا ہے بننے کے معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب افعال پر لے جائے تو باب افعال پر لے جانے کی صورت میں اس کا جو مصدر ہے احاکتن آئے گا. کاٹنے کے معنی میں بھی یہ آ سکتا ہے اور مؤثر ہونے کے معنی میں بھی یہ آ سکتا ہے. اگلا ہے جی یمہر، مہرہ سے ہے. مہرن باب نصرہ اور فتح سے مہورن بھی آ سکتا ہے. حاذق ہونا، ماہر ہونا اسے کہا جاتا ہے. باب اور یہ مہرن مصدر آ جائے تو مہر مقرر کرنے کے معنی میں یا مہر دینے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جب ہم اس کو باب افعال پر لے جائیں تو باب افعال سے لینے کی صورت میں مصدر امہارن آئے گا. امہارن مہر کے بدلے میں کسی شخص سے نکاح کرنا. اور اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے مفاعلتن مماہرتن ماہر ہونے میں مقابلہ کرنا، اپنی مہارت دکھانے کے لیے مقابلہ کرنا. بالحذق، حذقہ ضربہ سے. حذقن حذقن دونوں طرح کے. حذاقن یہ مصدر بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے ماہر ہونے کے معنی میں. ضربہ سے، باب ضربہ سے اگر لے
تو ضربت سے حزوقاً، حزوقاً مصدر آ سکتا ہے بہت کھٹا ہونے کے معنی میں، حزوقاً بہت کھٹا ہونے کے معنی میں، اور اگر حزقاً آ جائے تو پھر کاٹنے کے معنی میں یہ آئے گا. اور باب تفعیل سے تحزیقاً، تحزیقاً مصدر اس کا آتا ہے. باب انفعال سے اگر اس کو لیا جائے انحزاقاً تو کٹ جانے کے معنی میں یہ آئے گا. پھر نبیل، نبیل اس کی جمع نبال آتی ہے، فضیلت والا، شرف والا. باب نصر سے نبلن تیر مارنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو باب تفاعل سے لیا جائے تنبلن تو پھر ذکی ہونے کے معنی میں آئے گا. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. جی الدین الحق اکثیر یحل فی المیت فیحیا وفی الضعیف فیقوی. دین حق ایک ایسا اکثیر ہے کہ جو مردے میں سرایت کر جائے تو وہ زندہ ہو جائے، اور کمزور میں سرایت کر جائے تو طاقتور ہو جائے. هو حجر الفلاسفة تضعه على النحاس والفضة والرصاص فتكون ذهبا. یہ دین حق فلاسفہ کا ایک ایسا پتھر ہے کہ اس کو تانبا، چاندی اور سیسا پر رکھتے ہیں تو وہ سونا ہو جاتا ہے. هو العقیدة التي تأتي بالمعجزات فيقف العلم والتاريخ والفلسفة أمامها حائزة بما تعلل وكيف تشرح. یہ دین حق ایک ایسا عقیدہ ہے جو معجزات لے کر آتا ہے، تو علم، تاریخ اور فلسفہ اس کے سامنے حیران کھڑے ہو جاتے ہیں. کس چیز سے اس عقیدے کی توجیہ بیان کی جائے اور کس طرح اس کی تشریح کی جائے. هو التریاق الذي يتعاطى منه قليلا فيذهب بكل سموم الحیات. یہ دین حق تو ایسا تریاق ہے جو آپ اس میں معمولی سا استعمال کرے تو آپ کی زندگی کے تمام زہر کو لے کر ختم کر دے، لے جائے مطلب ختم کر دے. هو العنصر الکیمیاوی الذي تمزج به الشعائر الدینیہ فتطیر بک الی اللہ. یہ دین حق ایک ایسا کیمیاوی عنصر ہے کہ آپ اس میں دینی شعائر کی آمیزش کر دیں تو یہ آپ کو اللہ تعالی تک پہنچا دے. وتمزج به الأعمال الدنیویہ فتظلل العقبات مہما صعبت وتصل بک الی الغرض مہما لاقت. اور اگر اس میں دنیاوی اعمال کی آمیزش کرتے تو نتیجہ کتنا ہی کٹن کیوں نہ ہو آسان ہو جائے گا، اور آپ کو مقصود تک جب بھی پہنچائے گا لیکن پہنچائے گا. جی یہاں پر یہ الفاظ ہے. پہلا اکثیر. اکثیر یہ وہ چیز ہے جو چاندی کو سونا بناتی ہے، اسے اکثیر کہا جاتا ہے. آج کل حکما کی دوائیوں میں اکثر نام یہ آپ کو دیکھنے سننے کو ملے گا. رصاص. رصاص یہ مفرد ہے، مفرد اس کی رصاصتن آتی ہے، جمع ہے یہ رصاص، مفرد اس کی رصاصتن آتی ہے. رصاص باب تفعیل سے ترصیصاً، یہ سیسا کی کلی کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. تریاق. تریاق یہ اصل میں حکماء اور اطباء کا ایک وہ علاج تھا جو زہر دے جانے کے بعد کسی کو اگر زہر پلا دی جاتی تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو تندرستی
اور سلامتی دینے کے لیے، صحت بہتر بنانے کے لیے اس کو یہ دوائی دی جاتی جسے تریاق نام دیا گیا، یعنی وہ دوا جو دافع زہر ہو۔ تمزج، تمزج مزجہ سے ہے، مزجن باب نصرہ سے مزجن مزاجن ملانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ هو الذي وجده كل من نجح وهو الذي فقده كل من خاب۔ یہ دین حق وہ ہے کہ اس کو جس نے بھی پا لیا وہ کامیاب ہوا، اور ہر اس شخص نے، ناکام شخص نے گویا کہ اس کو گم کر دیا۔ اب اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دین حق وہ ہے کہ جس کو ہر کامیاب شخص نے حاصل کیا اور ہر ناکام شخص نے اس کو گم کر دیا۔ دونوں طرح سے صحیح آ رہا ہے۔ هو الكهرباء الذي يتصل فيدور العجل ويسير العمل وينقطع فلا حركة ولا عمل۔ یہ دین حق ایک ایسی بجلی ہے کہ جیسے ہی پہنچتی ہے پہیہ کو گھمانا شروع کر دیتی ہے، کام کو آسان بنا دیتی ہے، اور جب بجلی منقطع ہو جائے تو پہیے میں کوئی حرکت ہوتی ہے اور نہ کوئی عمل۔ هو الذي يحل في الأوتار فتوقع وكانت قبل حبال وفي الصوت فيغني وكان قبل هوا۔ یہی وہ بجلی ہے جو سارنگی میں سرایت کر جائے تو وہ سارنگی ساز اگل دے، حالانکہ اس سے پہلے وہ محض رسیاں ہی تھی، داغے ہی تھے، اور جب آواز میں سرایت کر جائے تو وہ گانا شروع کر دے، جبکہ اس سے پہلے اس آواز کی حیثیت محض ہوا کی سی تھی۔ الدین الحق يحمل صاحبه على ان يحيا له ويحارب له۔ دین حق اپنے صاحب کو اس بات پر برانگیختہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے زندہ رہے اور اسی کے لیے لڑتا رہے۔ والدین الصناعی يحمل صاحبه على ان يحيا به ويتجر به ويحتال به۔ جبکہ مصنوعی دین اپنے صاحب کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ زندہ رہے، اسی کے ذریعے کماتا اور اسی کے لیے حیلہ بازی کرتا رہے۔ یہاں پر یہ دو الفاظ ہے کہربا۔ کہربا کی تحقیق یہ پہلی بھی گزر چکی ہے، لیکن بہرحال سرسراً ذکر کر دیتے ہیں۔ بجلی کو یہ کہا جاتا ہے، باب فعلل سے ہے کہربا، کہربتن، قوت کہربائیہ برنا، بجلی کا آنا۔ اوتار مفرد اس کا وترتن آتا ہے، یہ کمان کی تانت کو کہا جاتا ہے۔ وترن باب ضربہ سے وترن وترتن، تانت لگا دینا یا گھبرانے کے معنی میں آتا ہے۔ باب افعال سے اگر اس کو لیا جائے، باب افعال سے لینے کی صورت میں ایتارن، کمان کے لیے تانت بنانا۔ باب تفاعل سے اگر لیا جائے توترن، توترن تو یہ تان کی داغیں جتنی سخت ہوتے ہیں نا، اسی مانند پٹوں میں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پٹے جب وہ ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پٹے کا تان کی مانند سخت ہونا، یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ، جو کہ اس کا انشاءاللہ آخری اس مضمون کا حصہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔